ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہر اتوار بعد نماز ظہر باقاعدگی کے ساتھ اس میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ آیت نمبر 234 دوسرا پارہ ارشاد فرماتا ہے والذین یتوفون منکم، وہ لوگ کہ جو انتقال کر جائے تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن یعنی 130 دن تک روکے رہیں، جسے عام طور پہ عدت کہا جاتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائے یعنی عدت مکمل ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں یہ گناہ تم پر، یعنی عورتوں کے وارثوں تم پر اب کوئی گناہ نہیں۔ کس چیز میں؟ فرمایا فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، ان چیزوں میں کہ وہ عورت کرے اپنے آپ کے لیے معروف طریقے پر، ساتھ بھلائی کے، جو اپنے آپ کے ساتھ کرنا چاہے عدت گزرنے کے بعد کر سکتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ ساتھ جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں عدت کے حوالے سے احکام اور ساتھ ہی کب تک رکے رہنا ہے اور رکنے کے بعد عدت مکمل ہو جائے تو پھر کیا معاملات ہے، اس کا ذکر ہوا، کیونکہ جن عورتوں کے شوہر مر جائیں ان کی عدت ہے۔ پیچھے طلاق کا ذکر تھا، تو طلاق کی صورت میں بھی عورتیں جو ہے وہ نکاح سے محروم ہو جاتی ہیں، ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ بیائی اسی طرح شوہر کی وفات پر بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ سارے احکام محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری امت کے لیے ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس میں شامل نہیں، کیونکہ بعد از وفات بھی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہے، مسلمانوں کی جو مائیں ہیں، ان سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ بلا تنکحوا ازواجهم من بعد ابدا، یعنی ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ ان احکام میں شامل نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو حیات النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ احترام کا جو سلسلہ ہے، احترام ازواج مطہرات کے ساتھ جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، احترام کا سلسلہ، احترام کا جو تعلق ہے وہ تو سگی ماؤں سے بھی زیادہ ہے، لیکن جو احکام کا تعلق ہے نا وہ اصل ماں جیسا نہیں۔ جو احکام حکم ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ اصل ماں کی طرح نہیں۔ مثال کے طور پر ماں سے پردہ نہیں، لیکن ازواج مطہرات جو امہات المؤمنین ہیں ان سے پردہ ہے۔ اسی طریقے سے ان کی جو اولاد ہیں ان سے حضور کا امتی نکاح کر سکتا ہے، جبکہ اصلی جو ماں ہے ان کی اولاد سے نکاح ہو نہیں سکتا، کیونکہ بھائی بہن کا رشتہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ان کی جو وراثت ہے
وہ امت کو نہیں پہنچتی، جبکہ اصل ماں کی جو وراثت ہے، اس کی جو ملکیت ہے، اس کے معاملات اولاد کو پہنچتے ہیں۔ تو یہ چند وجوہ کی بنا پر یہ کہا جائے کہ احترام کا رشتہ تو سگی ماں سے بھی زیادہ ہے، لیکن احکام کا جو معاملہ ہے، احکام کا جو تعلق ہے، وہ در حقیقت مختلف ہے، وہ اصل ماں والا نہیں ہے۔ فرمایا یتربصن بانفسہن، روکے رہے اپنے آپ کو، یعنی بناؤ سنگار نہ کریں، نکاح کا پیغام نہ دیں، کیونکہ عورت پر عدت واجب ہے جب شوہر کا انتقال ہو جائے۔ عدت کیا ہے؟ سوگ، تو بناؤ سنگار اس میں نہیں ہو سکتا، تیل، خوشبو، رنگین کپڑے پہننا، مہندی لگانا، دیگر سارے معاملات نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ فرمایا اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 ماہ 10 دن، یعنی 130 دن تک۔ اور یوں تو احکام جو ہے وہ قمری معاملات ان کی تاریخوں پر ہوتے ہیں، لیکن جب کہا نا 130 دن، 4 ماہ 10 دن، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال پہلی تاریخ کو ہوتا ہے چاند کے اعتبار سے، تو اب اس کی عدت 3 ماہ چاند کے اعتبار سے، یعنی 4 ماہ چاند کے اعتبار سے پورے، اور بقیہ 10 دن۔ اب چاند 29 کا ہو، 30 کا ہو، مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر درمیان میں انتقال ہو جائے، 2 تاریخ، 4 تاریخ، 6 تاریخ، 10، 15، 20، اس میں انتقال ہو جائے، تو پھر اب احکام جو ہے وہ شمسی اعتبار سے پورے 4 ماہ 10 دن، یعنی 130 دن کی گنتی پوری کرنی ہوگی۔ یہ اس کی عدت کے احکام ہوں گے۔ اور 130 دن ہی کیوں ہے؟ اس میں بھی حکمت ہے کہ اگر عورت کے پیٹ میں حمل ہے، اگر وہ لڑکا ہے نا، تو تقریباً 3 ماہ میں پھڑکنا شروع ہو جائے گا، ہلنا شروع ہو جائے گا، اور لڑکی ہے تو 4 ماہ۔ تو اب احتیاط کی بنیاد پر، تاکہ حمل کا معاملہ بالکل واضح ہو جائے، 10 دن اور بڑھا دیے، تو 4 ماہ 10 دن کا تعلق مکمل ہوا۔ اب یہ ذہن میں بات ہے کہ جس طریقے سے عورت کے اوپر عدت ہے، مرد پہ بھی ہونا چاہیے سلسلہ، کیونکہ عورت جو ہے وہ نکاح سے محروم ہو گئی، شوہر سے محروم ہوئی، تو عدت لازم ہوئی، تو شوہر کے لیے بھی یہ سارا سلسلہ ہوا کہ اس کی عورت مر گئی، اس کا نکاح بھی اس عورت سے ٹوٹ گیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھے، شریعت عورت پر عدت کو واجب کرتی ہے، مرد پر سے 3 روزہ سوگ ہوا، 3 روز سوگ۔ اب عورت پر عدت واجب، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہی وجہ کہ جو نعمت تھی نکاح کی صورت میں وہ اس سے اڑ گئی، دوسری وجہ شوہر اس کا والی تھا، اس کا سرپرست تھا، اس کا اب سایہ اٹھ گیا۔ تو اس شوہر کا سایہ اٹھ جانا بھی جس کی واضح دلیل ہے کہ اس عورت پر اب سوگ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بے شمار مصیبتوں کا جھال اس عورت پر آ گیا اس کے شوہر کے انتقال کی وجہ سے۔ اس وجہ سے بھی اس پر عدت ہے 4 ماہ 10 دن اور سوگ ہے، ساتھ بہت ساری مصیبتوں کا آنا، اور ساتھ ہی ساتھ ان میں ایک کہ اس عورت کا جو خرچ تھا، خرچہ یہ مرد پر لازم تھا اس کو دے، اب وہ خرچہ دینے والا بھی چلا گیا۔ تو اتنے سارے احکام اگر یوں دیکھا جائے تو بدل گئے، تو لہٰذا اس اعتبار سے اگر کہا جائے تو پھر یہ بات غلط نہ ہوگی کہ پھر اتنی چیزوں سے محرومی اس عورت کے لیے پائی گئی، تو پھر سوگ بھی اسی کا حق رکھتا ہے کہ کم از کم 4 ماہ 10 دن وہ سوگ میں گزارے۔ اور شوہر کی عدت جو ہے اب وہ جس طریقے سے گزار رہی ہے، تو اس کے انتقال کے ساتھ ہی شوہر کا انتقال ہوا، اب عورت نکاح سے نکل گئے، لیکن بالکلیہ مکمل نہیں نکلی، تب تو وہ کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، 4 ماہ 10 دن اسے دیے جا رہے ہیں، تو یہ اسی جانب اشارہ ہے کہ مکمل نہیں نکلی، اب 4 ماہ 10 دن کا یہ پیریڈ مکمل کرے گی، اب اس کے بعد یہ فارغ ہوگی۔ اسی وجہ سے ضرورت کے تحت، بہت زیادہ حاجت کی تحت، بہت زیادہ ضرورت پیش آ گئی، تو اب اگر یہ عورت چاہے
تو اپنے مردہ شوہر کو غسل دے سکتی ہے باوقت ضرورت، بہت زیادہ حاجت پیش آ گئی، کوئی اور ہو ہی نہ، باوقت ضرورت ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ کسی حد تک یہ اب بھی اس کے نکاح میں ہے۔ اس کے معاملہ برعکس آپ دیکھیں، وہ یہ ہے کہ اگر عورت کا انتقال ہو جائے تو عورت کے انتقال ہونے کے ساتھ ہی اب یہ شوہر اس کا شوہر نہ رہا، اس کے نکاح سے فوراً نکل گئی، معاملہ برعکس ہے، فوراً نکل گئی، اور نکلنے کے ساتھ ہی اب اس شوہر کے لیے جائز نہ رہا کہ اس عورت کو جو اس کی مر چکی ہے، انتقال کر چکی ہے، اسے غسل دے۔ اب یہ شوہر اس عورت کو غسل نہیں دے سکتے۔ تو یہ دونوں کے معاملے میں یہ بھی فرق ہے۔ اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو کندھا بھی نہیں دے سکتا، قبر میں بھی نہیں اتار سکتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو عجیب بات ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ عورت کو کندھا کون دے رہا ہے؟ سارے محرم حضرات کندھا دے رہے ہیں، جو اس کے محرم ہے وہ کندھا دے رہے ہیں، اجنبی لوگ بھی تو کندھا دے رہے ہیں، تو اجنبی دے سکتے ہیں لیکن شوہر نہیں دے سکتا، کتنی عجیب سی بات ہو گئی۔ کندھا دینے میں کیا ہو گیا؟ تو یہ لوگوں کی اپنی باتیں بنائی بھی ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بس کچھ فرق تھا جو آپ کو بتا دیا گیا۔ عدت، یہ جو موت کی عدت ہے، ہر نکاح والی عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ شوہر اگر اس کا انتقال کر جائے تو یہ جو نکاح والی عورت ہے یا لڑکی ہے، اس پر اس کی عدت واجب ہے، ہر حال میں 4 ماہ 10 دن کی گنتی پوری کرے۔ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل کا ہو جانا، بچے کا ہو جانا، یہ اس کی عدت ہے۔ اگر وہ حاملہ نہیں، صحیح نکاح کیا ہے، آزاد عورت ہے، تو اس کا اگر شوہر انتقال کر جائے تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ یہ میرا ایک جانب اشارہ ہے، خلوت صحیحہ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لڑکی اگرچہ چھوٹی ہو تب بھی اس پہ عدت واجب ہے۔ یہ نہیں ہے بالغ ہوگی، بالغہ ہوگی تو عدت ہوگی، نہیں، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب بھی عدت واجب ہے، 4 ماہ 10 دن گنتی پوری کرے۔ یہ نہیں کہا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کا جو رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس کا تعلق نہیں۔ طلاق کی صورت میں تو یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدہ، ان پہ عدت نہیں طلاق کی صورت میں، کہ اب لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ اسے حاصل نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا اور نکاح ٹوٹ گیا، شوہر نے طلاق دے دی، تو پھر اس صورت میں ایسی عورت پر، ایسی لڑکے پہ عدت نہیں۔ لیکن اگر نکاح ہونے کے بعد شوہر کا انتقال ہو جائے، اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی، ہر حال میں لڑکی کی عمر کچھ بھی ہو، کیسی بھی ایج ہو، ہر حال میں اس پر عدت واجب ہے۔ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، دوسرا مسئلہ عدت کا وقت۔ عدت کا وقت جو ہے، مثال کے طور پر کسی کا شوہر انتقال کر گیا، اب وہ کہ میرا شوہر تو فلاں ملک میں ہے، اب وہ پاکستان پہنچے گا، اس کا جنازہ ہوگا، اس کو سپرد خاک کیا جائے گا، 4-5 روز گزر جائیں گے، شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ عدت کا تعلق فقط موت سے ہے، جب شوہر کا انتقال ہوا عدت کا پیریڈ شروع ہو گیا، اور کس قدر شروع ہوا اس بات سے آپ اندازہ لگائیے۔ عورت کو 5 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے شوہر کا تو انتقال ہو گیا تھا، اب 5 ماہ کے بعد جب پتہ چلا تو 4 ماہ 10 دن تو گزر چکے، حالانکہ اس عورت کو تو پتہ ہی نہ تھا، اب اس پر عدت نہیں، عدت کا وہ گزر گیا، حالانکہ اس کو تو خبر ہی بعد میں ملی ہے۔ خبر، علم عدت کے لیے اس اعتبار سے ضروری نہیں۔ کیا ضروری ہے؟ موت واقع ہوئی شوہر پر، فوراً وہی گھڑی عدت کی شروع ہو گئی، فوراً، نہ بعد میں، نہ 1 دن بعد، نہ جنازہ، نہ تدفین، نہ سپرد خاک، انتقال کے ساتھ ہی عدت شروع۔ اب وہ فلاں ملک میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو اطلاع ملی، ملنے کے ساتھ جیسے اس کو اطلاع ملی کہ بھائی شوہر انتقال کر جائے، فوراً عدت شروع۔ انتقال کا 4 دن بعد ملی تو 4 دن اس کی عدت کے کم ہو جائیں گے،
10 دن بعد ملی، 10 دن عدت کے کم ہو گئے۔ جیسے خبر پہنچی عدت فوراً شروع ہو گئی، موت کی خبر فوراً عدت شروع ہو گئی۔ لہٰذا یہ انتہا درجے کے اہم ترین معاملات ہیں جس کو دینی معاملات کہتے ہوئے سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میت پر پیٹنا، نوحہ کرنا، رونا دھونا، تماشا کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ بعض لوگوں میں یہ رسم ہے کہ انتقال کے بعد جب پہلی عید آتی ہے یا اور عیدیں آتی ہیں تو اس میں مہمان جمع ہوتے ہیں گھر میں اور آنے کے بعد تماشا کرتے ہیں۔ تماشے سے مراد عورتیں آئے گی، جمع ہوگی، روئے گی۔ ان سے پوچھو کیوں رو رہی ہے؟ کہا فلاں آپ کا عزیز انتقال کر گیا، 6 ماہ گزر گئے۔ اللہ کی بندی 6 ماہ گزر گئے؟ اگر تو اس کی بیوی بھی ہوتی نا تو تیرے اوپر 4 ماہ 10 دن کی عدت تھی، 130 دن، وہ بھی گزر گیا پیریڈ، اور تو اس کی بیوی بھی نہیں ہے تو تیرے پہ کس چیز کا شوق؟ یہ کیا شریعت میں، اسلام میں عیز و اقربا کا انتقال ہونا ہے، اس پہ 3 دن کا شوق تو ثابت ہے، 3 دن، چوتھا دن کہاں سے آ گیا؟ اب کیسا شوق؟ تو یہ تو اس چیز کی گنجائش ہونا، تماشا کرنا، یہ تو گناہ کا کام ہے، حرام کام ہے، کیوں رویا جا رہا ہے؟ اور پھر 4-6 عورتیں جمع ہوں گی، وہ بھی روئیں گی، ایک تماشا لگ گیا۔ اسی طریقے سے پہلی عید آئی، میت کا انتقال ہوا، کچھ وقت گزر گیا، شوق کا پیریڈ مکمل، اب اہل خانہ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی اب ہم جو ہے اچھے سے کپڑے نہیں پہن سکتے کیونکہ ہم شوق منا رہے ہیں۔ کس چیز کا شوق؟ خود اپنے اوپر شوق لازم کر لیا کہ اب نئے کپڑے بھی نہیں پہننے، پہلی عید ہے نا میت، یعنی اگر اس کو 2-4-6 ماہ گزر گئے اب وہ نئے کپڑے بھی نہیں پہننے کہ خاندان والے کیا کہیں گے، وہ جو بھی کہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ عید مناؤ۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ خوشیاں مناؤ، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر عورت ہے تو اس کے لیے عدت ہے شوہر کی وجہ سے 4 ماہ 10 دن، اس کے بعد والا دن نہیں۔ بعض حکم ہے جہاں سے آپ نکاح کریں، فیما فعلنا فی انفسہن، اور باقی دیگر افراد کے لیے تو 3 روزہ شوق تھا، گزر گیا، سویم ہو گیا، ختم، 3 روز ہو گئے، اب کیا ہے، کیا کا شوق؟ اب پہلے عید آئی تو عید میں ہم نئے کپڑے نہیں پہن سکتے، یہ شرعی طور پر بالکل ناجائز حرام فعل ہے، ان کاموں سے بچا جائے۔ خاص طور پہ کالے کپڑے پہن لینا، اتنے دنوں تک پہن کے رکھنا، شریعت میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا فیضا بلغنا اجلہن، پہ جب اپنی مدت کو پہنچ جائے، عدت کے معاملات اس کے ہو جائے، فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، اب وہ معروف طریقے سے بھلائی کے ساتھ جو اچھا کام کرنا چاہے کریں، ان پہ کوئی حرج نہیں۔ وہ دوسرے سے نکاح بھی کر سکتی ہے، اس طریقے سے آپ بناؤ سنگار بھی کر سکتی ہے، کیونکہ عدت کے ایام پورے ہو گئے۔ فرق صرف اتنا ہے جو کام عدت سے پہلے بھی ناجائز تھا عدت کے بعد بھی ناجائز رہے گا، جیسے غیر محرم کے سامنے جانا، غیروں کے سامنے خوشبو لگا کے جانا، وہ تو پہلے بھی ناجائز تھا، اب بھی ناجائز رہے گا۔ عدت کا جو معاملہ تھا، شریعت نے 4 ماہ 10 دن جس شوق کا اعلان کیا تھا وہ مکمل ہونے کے بعد اب عورت کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے اگر عورت عدت میں نہ بیٹھے اور شوق نہ منائے تو سب سے پہلے خاوند کے رشتہ دار ورثا ان کی ذمہ داری اس کو سمجھائے، پھر اس عورت کے رشتہ دار ہیں وہ اسے سمجھائے، پھر اس کے بعد اسی طرز پر محلے دار ان پر لازم ہے کہ اس کو سمجھائے، اسی طریقے سے پھر حاکم وقت پر لازم ہے کہ اس پر جبر کرے، اس پر سختی کرے کہ شرعی حکم ہے 4 ماہ 10 دن تجھے عدت گزارنی ہے، شوق منانا ہے، گھر کے اندر بیٹھنا ہے، تو اب بناؤ سنگار، نکاح کا پیغام، یہ خوشی کا اظہار، یہ مہندی لگانا، یہ خوشبوئیں لگانا، یہ تیل اور سرما کرنا تیرے لیے حرام ناجائز گناہ والا کام ہے، کیونکہ عدت واجب ہے، اس واجب کام کو تو چھوڑ رہی ہے، تو پھر ان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ترتیب وائز ذمہ دار ہے، جس کا جتنا قابو ہو وہ اتنا اس بارے میں سختی کرے، زبان سے روک سکتے ہیں اس کو سمجھائیں، اس طریقے سے ہاتھ سے سمجھا سکتا ہے اس کو سمجھائے، اور قریبی عائز و اقربا رشتہ دار جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے، اس کو سکھایا جائے کہ یہ تجھ پر واجب ہے۔ اگر یہ سارے معاملات اس طرح پہ نہ ہوا، عورت نہ سدھری، سمجھانے والے نے کوشش بھی نہ کی، تو بھی جس طرح ورثہ ذمہ دار ہے اس طرح محلہ بھی ذمہ دار ہے، اس طرح حاکم وقت بھی ذمہ دار ہے، جس کی حکومت ہے وہ بھی ذمہ دار ہے کہ اس عورت پر شرعی احکام کو نافذ کیوں نہیں کیا۔ اللہ رب العزت
تمام دینی احکام کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر نعمت پر ہمیں شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص معاشرے کی ہر قسم کی خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا